بال و ناخن کاٹنے کی ابتدا کے سلسلے میں عمر۔ انسان مرد ہو یا عورت، بلوغت سے پہلے شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ اگر نابالغ لڑکی یا لڑکے کے ناخن بڑھ جائیں تو ابھی سے کاٹنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بلوغت کے بعد سستی و کاہلی طاری نہ ہو۔ یوں ہی اگر بغل یا زیر ناف بال بڑھ گئے ہوں تو ان کی صفائی کے آغاز میں حرج نہیں، لیکن بہرحال جب تک بالغ نہ ہو دیر کرنے پر گناہ گار ہوں گے۔ والدین کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنے بچوں کو دوسروں اور خصوصاً جاہلوں سے مشورے کا محتاج بنانے کے بجائے از خود ہدایات جاری کریں، یا پھر جس کتاب سے میں آپ کو سبق عرض کر رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے طہارت کے مسائل و احکام۔ یہ لکھنے والے بہت بڑے عالم ربانی ہیں، زینت الفقہا مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی یہ کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی تلقین کریں۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ در مختار میں ہے، شرح غزاویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے سلسلے میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ابتدا فرماتے ہوئے بالترتیب اسی ہاتھ کی چھوٹی انگل تک پہنچتے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل سے بالترتیب کاٹتے ہوئے اسی ہاتھ کے انگوٹھے تک آتے اور پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنے کے ساتھ اختتام فرماتے۔ صاحب بہار شریعت مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ کا بھی یہی معمول تھا، آپ کی یہی روٹین تھی اور یہ فقیر بھی اسی پر عمل کرتا ہے۔ مسئلہ سماعت فرمائیں، یہ بھی بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ پاؤں کے ناخن تراشنے کے سلسلے میں کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے ناخن کاٹے جائیں، یعنی سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر، اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر اختتام کیا جائے۔ مونچھوں کی مقدار کا بیان۔ مسئلہ طحاوی نے شرح آثار میں ذکر فرمایا، مونچھوں کو کم کرنا بہتر ہے، اور ان کا کم کرنا یہ ہے کہ اوپر والے ہونٹ کے کنارے تک ہوں، اس سے نیچے رکھنی خلاف سنت و مکروہ ہے، اور ان کا مکمل صاف کر دینا کم کرنے سے بہتر ہے، اور یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دونوں شاگردوں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ یہ فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے، علیہم الرحمہ۔ بہار شریعت میں ہے، مونچھوں کو کم کرنا سنت ہے اور اتنی پست کی جائیں کہ ابرو کی مثل ہو جائیں، یعنی اوپر والے ہونٹ کے ابتدائی حصے سے نیچے نہ لٹکیں، اور ایک روایت میں منڈانا آیا ہے۔ مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال ہونٹوں کے دائیں بائیں بڑے بڑے ہوں تو حرج نہیں۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ کی مونچھیں اسی قسم کی تھیں۔ یہ بھی فتاوی ہندیہ کے اندر موجود ہے۔